رسول الله نحمد الله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في آية آخر وأنذر عشيرتك الأقربين صدق اللہ العظیم۔ آدمی اگر صاحب کردار ہوتا ہے اس کی باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ محترم بزرگ دوستو، آج کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں تبدیلی اور اچھائی کیسے لائی جائے۔ اصلاح معاشرہ دو لفظوں سے مل کر کے بنا ہے۔ اصلاح، اس کے معنی ہے درست کرنا، کسی چیز کو ٹھیک کرنا، اس میں جو کمی یا عیب پیدا ہو گیا ہے اس کو صحیح کرنا۔ اصلاح کے معنی کہتے ہیں بھئی اپنی اصلاح کر لیجئے، یعنی جو غلطیاں ہیں، جو گڑبڑیاں ہیں ان کو صحیح کر لیجئے، جو مسٹیکس ہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کسی جگہ آپس میں مل جل کر کے رہنا۔ عاشرہ یعاشر معاشرتاً بمعنی زندگی گزارنا۔ تو معاشرے کے معنی ہے بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ مل جل کر کے رہنا، اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جہاں پر مل جل کر کے رہ رہے ہوں تو ان میں جو کمیاں، غلطیاں، عیب، غلط باتیں، گندی چیزیں جو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کو درست کیا جائے۔ یہ معنی ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ کے۔ اصلاح معاشرے کے نام سے بہت ساری کمیٹیاں ہیں۔ اگر ہندوستان کا اندر آپ دیکھیں تو ہزاروں سے زائد کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اس نام سے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں، اجتماع بھی ہوتے ہیں، اسی نام سے اصلاح معاشرہ۔ ہر 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں کہیں نہ کہیں سننے میں آتا ہے فلاں جگہ اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے۔ اس میں شرکت کریں، کام کی باتیں، فائدے کی باتیں سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ مگر اس کے باوجود علماء بیانات بھی کرتے ہیں، صوفیاء، اولیاء اپنی خانقاہوں سے تزکیہ بھی کرتے ہیں، اصلاح کی بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یعنی لوگوں میں روز بروز بدی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ اچھائی پھیلتی، لوگوں میں برائیاں اور زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے اپنا راستہ یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو جب کوششیں کی جا رہی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اصلاح ہوتی، مگر بجائے اصلاح ہونے کے سماج میں اور بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، برائیاں مزید پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اصلاح معاشرہ کے نام پر جتنے بھی کام کیے یا کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اس کی شروعات دوسرا کرے۔ کسی نے کہا تھا کہ آج کل نصیحتیں اس لیے بھی اثر نہیں کرتی کہ آدمی اپنی دنیا اور دوسرے کی آخرت بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنی فکر چھوڑ کر کے دوسرے کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم لوگ اپنی کم فکر کرتے ہیں، دوسروں کی زیادہ فکر کرتے ہیں. ہماری تمام باتوں کا، نصیحتوں کا، بیانات کا نچوڑ یہ ہے کہ دوسرا عمل کرے اور اپنی ذات اس سے خالی ہوتی ہے. اپنی ذات اس سے خالی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے سخاوت کے اوپر کہ بھئی سخاوت کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے، بھوکوں کو کھلانا چاہیے، جو بھی اپنے سے بن پڑے، جو بھی اپنے گھر میں ہے دے دینا چاہیے. بیان کر کے گھر میں آئے تو دیکھا فریج نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چاول نہیں ہے. تو بیگم سے پوچھا کیا ہوا، سب کہاں گئے؟ بتایا ابھی تو بیان میں کہہ رہے تھے بھی سخاوت کرنی چاہیے، میں نے دے دیا. تو کہہ رہے باولی وہ اپنے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کو بتانا تھا. وہ اپنے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کو بتانا مقصد تھا. تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، اپنی فکر چھوڑ کر کے دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ کمی رہے گی، یہ بہت بڑی کمی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی اگر صاحب کردار ہوتا ہے، آدمی اگر خود صاحب کردار ہے، جیسا بولتا ہے ویسا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی باتوں میں برکت ڈال دیتے ہیں، اثر ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے کے دل پر اثر کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ نے شروع میں دعوت دی لوگوں کو، بھئی اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، تو کفار مکہ کا سب سے پہلے جواب ہوتا تھا پہلے اپنے خاندان والوں کو تو مسلمان کر لو، پہلے قریش کو تو مسلمان کر لو، جو آپ کے خاندان والے ہیں، تائے، چچے، پھوپھے، ان کو تو پہلے مسلمان کر لو، ہماری فکر تو بعد میں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پہلے ان کو ڈراؤ. دوسری جگہ کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. گھر والوں کو سب سے پہلے کہاں سے شروعات کی گئی؟ گھر والوں سے. تو شروعات ہمیں اپنی ذات سے کرنی ہے. مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قریبی لوگوں کو سب سے پہلے ڈرانے کا حکم دیا، ان تک احکام پہنچانے کا کہا کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، ان کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو مسلمان بنائیے، اللہ کے احکام پر لے کر کے آئیے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ان سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تو وہ بات کو جلدی قبول کرتے ہیں. باپ اگر کوئی بات کہے گا تو بیٹا قبول کرے گا بالمقابل کسی اجنبی کے. بھائی کو کوئی بات سمجھائے گا تو زیادہ اثر کرے گی بالمقابل دوسرے کے. کبھی آدمی رعایت میں کر لیتا ہے، کبھی ڈر میں کر لیتا ہے، کبھی عزت میں کر لیتا ہے، لیکن قبول کر لیتا ہے خاندان والے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جلدی قبول کر لیں گے، اور جب دعوت ان تک جلدی پہنچ جائے گی، وہ لوگ جلدی قبول کر لیں گے، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اپنے گھر والوں میں دین کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اپنا گھر کا ماحول دیندار ماحول بن جائے گا. جب سب گھر والے اچھی بات ایکسیپٹ کر لیں گے، جب گھر میں 6 آدمی 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 نمازی ہیں، تو نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھو. اللہ کے ہر کام کا یہی وہ ہوگا، ایک بھول جائے گا دوسرا یاد دلا دے گا، دوسرا بھول جائے گا تیسرا یاد دلا دے گا، تو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور اگر صرف ایک نمازی ہے تو کبھی کبھی شیطان ان کی دیکھا دیکھی اس کو بھی بلا دے گا، چھڑوا دے گا، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے میں ایک نیک آدمی اگر کسی صحیح بات پر عمل کرنا چاہے تو وہ اس لیے نہیں کر پاتا کہ اکثر معاشرہ برائیوں میں جھگڑا ہوا ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ جو فلاں آدمی ہے اب اس نے توبہ کر لی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جن شادیوں میں بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، ممبئی میں تو پتہ ہی ہے آپ کو، تو جن شادیوں میں بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، عورتوں مردوں کا ایک ساتھ اجتماع ہوتا ہے، تو میں اب ان شادیوں میں نہیں جاؤں گا. اس نے توبہ کر لی ہے. اب میرے گھر کی شادی ہے تو میری بیوی کہہ رہی ہے جب وہ وہاں گیا تھا اس کو یہاں بھی آنا چاہیے، جب وہ فلاں کی شادی میں گیا تھا تو اس کو یہاں بھی آنا چاہیے.
تو میں نے کہا بھائی اگر اس نے اس وقت گناہ کیا تھا اس کا مطلب تھوڑا یہ کہ اب پھر گناہ کرے، تب گناہ کیا تھا اس کا مطلب تھوڑا یہ کہ اب بھی گناہ، اب تو اس کو مجبور کر رہے ہو کہ نہیں بھائی گناہ چھوڑنا نہیں ہے، گناہ آگے اور کنٹینیو کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اچھی بات ہے نا، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ دوبارہ اس کو اسی دلدل میں لا کے گرنا چاہیے. تو معاشرے میں اس لیے بھی اچھائی کا رواج نہیں پھیلتا کیونکہ جب اکثر معاشرہ برائیوں میں جھگڑا ہوا ہے تو ایک آدمی اگر صحیح بات پر عمل کرنا چاہے تو دوسرے کرنے نہیں دیتے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا جب اپنے گھر والوں کو ڈرائیں گے سمجھائیں گے کہ خود گھر والوں کے لیے صحیح بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور ان کو ایک دوسرے کی فکر ہو جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی لوگ اس کی قوت بازو بن جائیں گے، ایک مضبوط پلیٹ فارم وہاں سے چھوٹا سا تیار ہو جائے گا. 10 آدمی صحیح بات کو ماننے والے ہیں، وہ ہر صحیح بات میں اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ہر اچھائی کے کام میں اس کا ساتھ دینے والے ہیں. تو اب اس کے لیے دعوت دینا آسان ہو جائے گا اور کوئی اسے یہ تانا نہیں دے سکے گا کہ بھائی پہلے خود تو کر لے، پہلے اپنے گھر والوں کی تو فکر کر لے. تو کوئی یہ تانا نہیں دے پائے گا. اور تیسرا سب سے بڑا اہم فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب ہر بندہ اپنے گھر والوں کو دین پر لے آئے گا تو دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دوسرے کے یہاں جانے کی اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں نے اپنے گھر والوں کی فکر کر لی، آپ نے اپنے گھر والوں کی فکر کر لی، انہوں نے اپنے گھر والوں کی فکر کر لی، تو اب دعوت کس کو دیں گے؟ سب تو ماشاءاللہ دین پر عمل کرنے والے ہو گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. اس لیے کہا قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، انفسکم واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. سب سے پہلے اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جہنم کی آگ سے سب سے پہلے کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. لوگوں کی فکر بعد میں کرنا، پہلے خود کو تو بچا لو. تو جب ہم خود اپنے گھر والوں کی فکر کرنے والے بن جائیں گے، ہر آدمی کے اندر یہی مزاج پیدا ہو جائے، ہر ایک کے اندر یہی، مجھے پہلے اپنی پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، تو برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی. دوسرے کو سمجھا کر کے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن اب معاملہ الٹا ہے، اپنی فکر کم اور دوسروں کی فکر زیادہ ہے. اس لیے ہماری نصیحتیں، ہماری باتیں، ہمارے بیانات اثر نہیں کرتے کہ جو ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں خود اس سے خالی ہیں، خود کا اس کے مطابق عمل نہیں ہے، تو اس لیے باتیں اثر نہیں کرتی. پہلے بعض انبیاء کا تذکرہ جو قرآن کریم میں کیا گیا اس سے بھی یہی چیز اور خلاصہ اور نچوڑ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھائی کی شروعات اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے ہونی چاہیے. کہا گیا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرت ابراہیم نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ اے بیٹو تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور تمہاری موت ہو تو اسلام کی حالت میں ہو. فلا تموتن، تم ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اسلام پر جمے رہنا، اسلام پر قائم رہنا، تمہاری موت آئے تو اسلامی کی حالت میں آئے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب موت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اپنے اولاد کو جمع کیا اور یہ پوچھا ہاں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، آپ جس کو رب مانتے ہیں، آپ جس کو اللہ مانتے ہیں اس کی عبادت کریں گے. ہمارے باپ دادا کے جو رب ہیں اللہ تعالیٰ ہیں ان کو مانیں گے، ان کی عبادت کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. ایسا نہیں ہے کہ آپ جس دین پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے ہم پھر جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو جگہ جگہ انبیاء کا یہ طرز
اس چیز کی دعوت دے رہا ہے، یہ چیز ہم کو سمجھا رہا ہے کہ سب سے پہلے اصلاح کی فکر اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے ہونا چاہیے. اس میں اگر کامیاب ہو گئے، خود دین کے اوپر عمل کرنے والے ہو گئے، ہمارے گھر والے دین کے مطابق عمل کرنے والے ہو گئے، تو انشاءاللہ پھر بات بھی اثر کرے گی، دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہوگا، اپنی ذات کے اعتبار سے دین کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی معاشرے کو سدھارنے میں. تو اس لیے اصلاح معاشرہ پر اگر کام کرنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سماج میں رہ رہے ہیں، اس سے گندگی دور ہو جائے، بری عادتیں، بری رسمیں، غلط چیزیں ختم ہو جائیں. سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے شروعات کی جائے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے باتیں کرتے ہیں تو جہیز کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں، جی کیا سبحان اللہ، جہیز یہ ہے، لینا دینا حرام ہے، یہ کیا حضور نے کیا دیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ثبوت نہیں ہے. ایسی بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ دین سے ان سے زیادہ جاننے والا دین کو کوئی نہیں ہے. اور جب خود کی بات آتی ہے پھر لے لیتے ہیں چپ چاپ سے. ہاں بھائی کیوں لیا؟ بولے میں تو مان جاؤں گا، لیکن گھر والے رشتے دار وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے ساری برائیاں ہو رہی ہیں. تو پھر معاشرے میں سدھار کیسے آئے گا؟ پھر کتنے اجتماعات کر لیں، پروگرام کر لیں، تقریریں کر لیں، تقریریں سن لیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب عمل ہی نہیں ہوگا، خود کا نہیں ہوگا، اپنے گھر والوں کا نہیں ہوگا، تو معاشرے میں سدھار کہاں سے ہوگا؟ جب آپ خود اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسرا کیوں کرے گا؟ اگر آپ اپنے آپ کو آئیڈیل اور ماڈل بنا کر کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے پریکٹیکلی، صرف باتوں سے نہیں. تو کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو کان پھٹنے لگتے ہیں. تو پھر وہی کام ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ کیوں ہے، نمونہ کیوں ہے، مثال وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو فرمایا وہ آپ کی زندگی میں تھا، آپ نے کر کے دکھایا، کر کے بتایا ہر چیز، تاکہ کسی کو یہ کہنے کی مجال نہ رہے بعد میں کہ یہ تو بس باتیں ہیں، عمل کر کے دکھلاوے تو بتائیں. نہیں، آپ نے عمل بھی کر کے بتایا تاکہ کہنے والوں کے لیے گنجائش نہ رہے کہ بھئی یہ تو بس باتیں، اس کے مطابق کون عمل کر سکتا ہے، کہاں عمل ہو سکتا ہے. کتنی بھی چیزیں لے لیجئے، غربت ہے، فاقہ ہے، حضور نے وہ بھی کر کے بتایا. مہینوں مہینوں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. دشمن کو معاف کرنا، اپنے چچا کے قاتل کو معاف کرنا آسان نہیں ہے. ہمیں گالی دے دیں ہم اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، زندگی بھر بولنا چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے تو اپنے چچا کے قاتل تک کو معاف فرمایا، کر کے بتایا، کر کے دکھایا. اٹس پاسبل، ممکن ہے. خاندان سے، برادری سے باہر نکل کر جو ہے رشتے کرنا، شادیاں کرنا، حضور نے کر کے بتایا. جن کا پہلے مذہب یہودی تھا، بعد میں اسلام قبول کیا، ان سے بھی کیا. جو غلام تھی ان کو آزاد کر کے ان سے بھی کیا. قریش کے خاندان کی تھی ان سے بھی کیا، جو قریش سے باہر کی تھی وہ بھی کیا. آپ نے 11 شادیاں کیوں کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ آگے چل کر کے یہ میری برادری کا نہیں ہے، یہ میرے فرقے کا نہیں ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. ناجی کریں گے تو انصاری میں ہی کریں گے. شیخ کو شیخ کی تلاش ہے، انصاری کو انصاری کی تلاش ہے، دوسرے کو بس اپنی ہی برادری میں باہر نکلتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہے. کتنا ہی رشتہ اچھا کیوں نہ آ جائے، لیکن برادری کو دیکھ کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ حدیث میں فرمایا، یا علی، حضرت علی سے کہہ رہے ہیں، اے علی، جب لڑکی کے جوڑ کا لڑکا مل جائے جس کی دینداری تمہیں پسند ہو تو شادی کر دو. لڑکا دیندار ہے، لڑکی کی جوڑ کا ہے، مناسب ہے تو شادی کر دو. یہ نہ دیکھو خاندان کیا ہے، برادری کیا ہے، اچھا لڑکا ہے، دیندار ہے، بس. دین کا مدار تو اسی پہ ہے، تقویٰ. حضور نے حجۃ الوداع کے اندر فرمایا، آج سے ہمارے درمیان تمام فرق ختم. نہ کوئی انصاری ہے، نہ کوئی شیخ ہے، نہ کوئی قریشی ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، سب امتیازات ختم. کسی آزاد کو غلام پر کوئی فوقیت نہیں، غلام کو آزاد پر کوئی فوقیت نہیں. کوئی کسی بھی قبیلے کا ہے، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے جو تقوی میں بڑھا ہوا ہے. جس کی دینداری زیادہ ہے وہ بڑھا ہوا ہے، جس کی دینداری نہیں ہے پھر آپس میں سب برابر ہیں.
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کتنے کہ وحدت کی، اجتماعیت کی سب سے بہترین مثال نماز ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، اسی لائن میں بادشاہ بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑا ہے، چھوٹا بھی کھڑا ہے، بڑا بھی کھڑا ہے، کالا بھی کھڑا ہے، گورا بھی کھڑا ہے، ہر بندہ کھڑا ہے، ایک ہی صف میں برابر میں کھڑا ہے، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی گیپ نہیں. سب سے بہترین مثال ہے کہ اگر ہم کو آپس میں جوڑ پیدا کرنا ہے تو نماز سے سبق لیں. جب نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو دوسرے معاملات میں کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ معاشرے میں اگر سدھار لانا ہے، سماج میں اگر اچھائی پیدا کرنی ہے، تو سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے شروع کریں تو انشاءاللہ اثر آئے گا. اور اگر ہماری باتیں صرف دوسروں کے لیے ہوں گی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں گی، تو پھر وہ بس وہ خالی ڈھول ہے جو بجتا جا رہا ہے، لیکن فائدہ اس سے نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.